ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ تقول ہو، یہ قرآن نبی نے خود گھڑا ہے. تقول یعنی تکلف سے کوئی بات کہنا، قول سے ماخوذ ہے، کوئی بات کہنا تکلف سے. یہ بھی ان کا ایک الزام ہے. یہ قرآن جو ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یہ انہوں نے خود بنایا، خود گڑا ہے. بل لا یؤمنون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. انہیں معلوم ایسا فصیح اور بلیغ کلام وہ کہہ ہی نہیں سکتے. تم کہہ کے دکھا دو، ایسا کلام تم لے کر آ جاؤ. وہ شعراء ہیں، فصحاء اور بلغاء ادباء ہیں، سب کو جمع کر کے ایسا قرآن ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو. تو تمہارا یہ کہنا اس لیے کہ تم ماننا ہی نہیں چاہتے. بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. یہ خام خواہ کی بہانے بازیاں. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتے. ورنہ تم کہہ کے دکھا دو. اپنی لغت پر تم کو ناز ہے، فصاحت پر ناز ہے تمہیں، تو ایسا کلام تم کہہ کے دکھا دو. آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو چاہیے کہ لے آئیں اس جیسی حدیث، اس جیسا کلام، یعنی قرآن پاک جیسا یعنی کلام لے کر آ جاؤ. پھر اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر الزام ہے کہ انہوں نے خود گڑھا یہ کلام خود بنایا ہے، حالانکہ تم دل سے یہ بات جانتے ہو اتنا فصیح و بلیغ کلام کسی انسان کی ذہنی پیداوار نہیں ہے. یہ تو بشر کی طاقت سے بڑھ کر کسی ذات کا کلام، معجزہ جس نے عقلوں کو عاجز کر دیا. اور اگر تم یہ الزام تم سمجھتے صحیح لگا رہے ہو تو تم ایسا کلام بنا کر لے آؤ. تمہارے پاس تو بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے انشاء پرداز ہیں، بڑے بڑے اصحاب الکلام ہیں، ان سب کو اکٹھا کرو تو بنا کر لے آؤ. ان قرآن نے کئی چیلنج کیے، اس جیسا قرآن لے آؤ. چلو 10 سورتیں لے آؤ، چلو ایک سورت لے، ایک آیت ہی لے آؤ. یہ چیلنج موجود تھا ان کے درمیان. نبی علیہ السلام کی نبوت کا 23 سال دورانیہ چیلنج موجود ہے، اس کو پورا نہیں کر سکے.